ہم انسان ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری کون سی دعا ہمارے لیے اچھی ہے یا نہیں، اور یہ جاننا ہمارا کام ہے بھی نہیں۔ اس لیے تو ہم معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بری چیز کی خواہش ہم دل میں رکھتے ہیں تو اللہ اس کی حقیقت ہم پر کھول دے، اور اگر کسی اچھی چیز کی آرزو ہم کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اس چیز سے نواز دے۔ نہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کون سی دعا آپ کے لیے بہتر ہے، نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ میری کون سی دعا میرے لیے بہتر ہے۔ وہ ہمارا اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا، اسی میں ہماری بھلائی ہوگی۔ اب وہ فیصلہ ہماری پسند کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس نیت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے سپرد کی ہے اور کس نیت کے ساتھ ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں انہیں آرام سے اللہ کے حوالے کر دیں اور خود ریلیکس ہو جائیں۔ ایک پرسکون ٹینشن فری زندگی کا یہی راز ہے۔ جس نے اپنے رب سے اپنی بات ملا لی وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ، مگر ان کے قبول ہونے کا انداز ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ انسان کے وقت اور حالات کے مطابق ہی انسان کی دعائیں حقیقت میں بدلتا ہے۔ بس آپ کو اتنا توکل رکھنا ہے کہ اللہ ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ انسان کو اس کا پورا حق ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ راتوں کو اٹھ کر کسی چیز کے لیے روئے ہیں اور وہ آپ کو نہیں مل سکی تو قیامت کے دن آپ کو وہ ایک آنسو بھی اللہ آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا۔ تو ضائع تو کچھ بھی نہیں ہوتا، برائی ہو یا اچھائی، دونوں کا بدلہ اللہ انسان کو پورا ہی دیتا ہے، بغیر کسی کمی کے اور بغیر کسی زیادتی کے۔ بہتری انہی معاملات میں ہوتی ہے جو اللہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور دعا حق ہے آپ کا۔ دعا آپ کو اسی لیے دی گئی ہے تاکہ آپ اپنے رب سے مدد مانگ سکیں۔ اب وہ مدد کس شکل میں اور کیسے آتی ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہمارا حق صرف مانگنا ہے، پھر وہ مانگا ہوا ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے۔ بات اتنی سی ہے، آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں یا نہ کریں، پھر بھی ہونا وہی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بہتر سمجھنا ہے۔ اب اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ملتا، اس کا مطلب اتنا سا ہے کہ آپ کو تو نہیں پتہ نہ کہ اللہ آپ کے لیے بہتر کیا سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بہتر سمجھ رہے ہو وہی اللہ کی نظر میں بھی بہتر ہو۔ بس اللہ کے سپرد معاملات کر دینے سے انسان سکون میں رہتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنا کوئی کام اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس بندے نے مجھ پر یقین کر کے مجھے یہ کام سونپا ہے، تو اب مجھے بھی اس کام کو ایسے کرنا ہے کہ میرا بندہ مایوس نہ ہو۔ دعائیں ہماری ضرورت ہے، ہم دعاؤں کے بغیر اس دنیا میں ایک منٹ کے لیے بھی سروائیو نہیں کر سکتے، اس لیے دعائیں مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں دینے یا نہ دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہم نہیں جانتے اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہو ہم دعائیں مانگے تو ہی ہمیں دیا جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہو کہ ہم کوشش کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے یہ آ کر رک جاتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ اب میں نے سب اللہ کے حوالے کر دیا تو اب میری دعاؤں کی کیا وقت، یا اب اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ جب ہم چیزیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ خود ہی ہمارا دل ہماری بھلائی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پھر جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں اچھا ہو تو ہم وہی مانگتے رہتے ہیں، اگر وہ اچھا نہ ہو تو اللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری چاہ بدل دیتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں تو آپ نے بس 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا استخارہ، دوسرا استخارہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تیسرا اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ جو اچھا ہے میرے لیے بس مجھے وہ دے۔ بس پھر یا تو وہ اچھا جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، یا پھر بہت اچھا جو اللہ نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے یہ کہ جب ہم اللہ کے سپرد اپنا کوئی معاملہ کر دیتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا اور ہمارے حق میں جو بہتر ہوگا وہی عطا کرے گا۔
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ مانگنا چھوڑ دیں، یا ہم جس مشکل میں پھنسے ہیں اس مشکل سے نکلنے کا حل ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ اب پھر ایک اور سوال ہمارے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ اگر معاملات اللہ کے حوالے کرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہنا چاہیے تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کون سی دعا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے اللہ کی پسند سے مخالف جا کر کوئی چیز مانگ لی اور اللہ خفا ہو گئے تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا کوئی فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہمیں دعا مانگنا بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ پھر دعا کا کوئی فائدہ نہ ہوا کہ ہم اللہ سے یہ بھی کہیں یا اللہ آپ کو جو پسند ہے آپ وہی ہمیں دیں، اور پھر وہ چیزیں بھی مانگیں جو ہمیں پسند ہے۔ اب یہ سوال بھی ہمیں ستاتا ہے، اگر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ ایسے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا کہ مجھ پر سب چھوڑ دیا، اس کے بعد بھی اپنی پسند مانگ رہے ہیں۔